خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ پہلا تو معافی کا کلمہ تھا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے ہم پہلا حوالہ دیکھیں گے، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور 34ویں آیت کے ساتھ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے سنیں اور سمجھے جانے پر خدا یسوع مسیح کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جو تکلیف اور دکھ اور غم کی حالت میں تھا، اس کی اگر منظر کشی کی جائے تو ایک بھیانک صورتحال بنتی ہے۔ کلکتہ کی پہاڑی ہے اور اس کے اوپر جو ایسے ہی نہایت سنگین ترین جرم میں ثابت ہونے والے مجرم تھے، ان کو اس پہاڑی کے اوپر سزا دی جاتی تھی، ان کو قتل کیا جاتا تھا یا ان کو سولی پر چڑھایا جاتا تھا، ان کو لٹکایا جاتا تھا۔ اور اس کی اگر ہمیں سے منظر کشی کی جائے تو اس کی شکل بھی کھوپڑی نما بنتی ہے، اور اس پہاڑی کا جو منظر ہے وہ بہت ہی خوفناک اور ہیبتناک ہے، کیونکہ وہاں پر انسانی اعضاء کی ہڈیاں جو ہے وہ پڑھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر اکثر ملتی ہیں، جیسے قبرستانوں میں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک بھیانک منظر پیش کیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو نہایت بے دردی کے ساتھ ظلم کر کے، تشدد کر کے، اذیت دے کر، جب یسوع مسیح کو پچھلی شام سے یسوع نے آخری فصح کھائی، اس کے بعد گسمانے باغ میں دعا کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ایسے گرفتار کیا گیا جیسے کوئی مفروض ہوتا ہے، جیسے کوئی وانٹڈ ہوتا ہے، وہ جس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو اور وہ فرار ہوا ہو اور گورنمنٹ کو وہ مطلوب ہو، ایسے اس کو گسمانے باغ میں جا کر پکڑا گیا، اور سپاہیوں کی، پیادوں کی ایک فوج جو ہے ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ہوئے، ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، اور اس کو پکڑنے کے لیے گسمانے باغ کے جاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا شاگرد یہودا اسکریوطی اس پکڑنے والی ٹیم کی سپاہیوں کی نمائندگی کر رہا تھا، ان کو لیڈ کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ اس وقت یسوع مسیح کہاں ہوگا، اور وہ گسمانے میں آئے اور یسوع مسیح کو وہاں پر پکڑا گیا، اور پھر پیلاطس کے سامنے، اور پھر سردار کاہن اور قیافہ کے سامنے، اور اس طرح سے اس کے اوپر مقدمہ صادر کیا گیا۔ یسوع مسیح کے اوپر 3 خاص الزام تھے، جس کے سبب سے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ شرعی طور پر اور رومی حکومت کے قوانین کے مطابق یہ شخص واجب القتل ہے۔ وہ 3 الزام کیا تھے؟ اس کو غور سے سنیں کہ اس نے کہا ہے کہ تم ہیکل کو گرا دو تو میں اسے 30ویں دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ ایک الزام یہ تھا۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور آپ کو یاد ہے، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، یہ سوال آج بھی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے، یہ بات آج بھی لوگوں کے لیے ناقابل قبول اور ناہضم ہونے والی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ تو پھر
جو لوگ بائبل کو نہیں پڑھتے وہ اس کو جسمانی انداز سے لینا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید مقدسہ مریم کا اور خداوند کا آپس میں ایسا رشتہ ہے جیسے میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بائبل کو نہیں پڑھتے، اور اس زمانے کے لوگوں کے سامنے بھی یہی بات ان کے لیے تکلیف دیتی کہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں خدا کا کیا ہوں، میں خدا کا کیا ہوں، بیٹا ہوں۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ تین باتیں ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اور ہیکل کو 3 دنوں میں دوبارہ بنا سکتا ہوں۔ وہ ہیکل جو عرصہ دراز میں بنی وہ یہودیوں کے لیے ایک تاریخی عبادت گاہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، اس لیے ان کو یقین نہیں تھا، لیکن یسوع کی باتوں کے اندر ایک روحانی مطلب ہوتا تھا۔ کیا یسوع مسیح نے اس ہیکل کی بات کہا تھا جو سلیمان نے بنائی تھی؟ یسوع مسیح اپنے بدن کی بات کہہ رہا تھا، اس ہیکل کو تم گرا دو تو میں 3 دنوں میں اسے دوبارہ تعمیر کر دوں گا، دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ کیا یسوع کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا؟ یسوع مسیح نے 30 دن موت ابلیس کا شکست دی اور 30 دن اپنی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا۔ تب ان عقل کے اندوں کو پتہ چلا کہ یسوع مسیح اپنے باتوں میں، اپنے قول و قرار میں، اپنے دعووں میں سچے ہیں۔ انہوں نے اپنے بدن کی بابت کہا، اور واقعہ ہی یہ دو باتوں میں سے چیز تھے۔ اس سبب سے یہ 3 الزام انہوں نے لگا کر یسوع مسیح کو مجرم ٹھہرا دیا، اور یسوع مسیح نے آخری فسح کھائی، اور 12 بجے تک یسوع مسیح شدید دکھ کی حالت میں تھے، اور پھر یسوع مسیح نے آخری 3 گھنٹوں میں سلیب اور جو 7 کلمات فرمائے۔ پہلے کلمے کا ذکر آپ نے سنا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یہودی لوگ اور کاہن ان کی ذہنی حالت یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا کر کہ ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو شکست دے دی ہے، ہم نے اس کو انجام تک پہنچا دیا ہے، اب یہ کبھی بچ نہیں سکتا، اور اس کے سارے دعوے جو ہے خاک میں مل جائیں گے۔ وہ اس بات میں بڑے مطمئن تھے، لیکن ان کی ذہنی سختی اور ان کی ذہنی حالت یہ تھی کہ وہ صلیب پر بھی یسوع مسیح کو ٹھٹے مارتے تھے، اس پر لان تان کرتے تھے، اس کو طنز کرتے تھے، اس کے منہ پر تھوکتے تھے، اور ان کے دلوں کے اندر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا کہ ہم نے زندگی کے مالک کو موت کے حوالے کر دیا۔ اتنی سخت دلی، وہ جانتے بھی ہیں کہ یسوع مسیح نے کتنے گھنٹوں سے وہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے۔ ان کی سخت دلی یہ کہتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے پانی مانگا تو انہوں نے اسے کیا دیا؟ سرکہ دیا، اس کے ساتھ مذاق کیا، اس کو اور زیادہ اذیت دی۔ اور خدا یسوع مسیح کا جو محبت کا ثبوت ہے اور اس کی محبت کی خوبی یہ ہے کہ اس نے صلیب پر بھی کہا کہ اے باپ ان کو کیا کر، میرے ساتھ مل کے کہیں اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر۔ یسوع مسیح نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ واقعی معافی کے لائق ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یسوع نے اس لیے کہا کہ ان سے بھول ہو گئی ہے، ان کو پتہ نہیں چلا یہ معافی کے لائق ہے، ان سے غلطی ہوتی ہے، باپ ان کو معاف کر، اس لیے نہیں، اس لیے نہیں کہا کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیم کی خوبی یہی ہے کہ وہ دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا بلکہ نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اس سبب سے یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ
یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے صرف صلیب پر ہی نہیں کہی، یہ بات یسوع مسیح نے پہاڑی باز میں بھی کہی ہے. اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ محبت رکھو، اور اپنے سانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے جو اس نے مجھ اور آپ کو بھی دی ہے. تو یسوع مسیح کی تعلیم رائگاں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب اسطفنس کو شہید کیا جا رہا تھا، اسطفنس کو کیا کیا جا رہا تھا؟ کسی کو پتا کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. تو اسطفنس کو کس نے سکھایا تھا؟ یسوع مسیح نے سکھایا تھا. آج یسوع مسیح کی تعلیم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں اور اپنے سانے والوں کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. لیکن شریعت اس کو بھی کہتی ہے ان کا جواب پتھر سے آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے کان، دانت کے بدلے دان. لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا. یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں کو معاف کرو، اپنے سانے والوں کے لیے دعا کرو. اب اس کلمے کے 3 جز ہیں. سب سے پہلا جز یہ ہے کہ اس کلمے میں یسوع مسیح نے مخاطب کس کو کیا ہے؟ کس کو کیا ہے؟ جی بولیے. اے باپ. کس کو مخاطب کیا ہے؟ باپ کو. اور پھر درخواست کیا کی ہے؟ اس کے میں نے 3 جز بنائے ہیں. مخاطب کس کو کیا ہے، درخواست کیا کی ہے، اور دلیل کیا پیش کی ہے. جی میرے ساتھ ملیے. مخاطب کس کو کیا ہے؟ باپ کو. اے باپ ان کو معاف کر. اور درخواست کی ہے، میں نے کہا اے باپ، یہ مخاطب ہے. درخواست کیا کی ہے؟ ان کو معاف کر دے. میں نے بتایا کہ وہ معافی کے لائق اس لیے نہیں، یسوع مسیح کی محبت کی خوبی یہ ہے کیونکہ جو لال ہوتا ہے، جو ہیرا ہوتا ہے، وہ گودڑیوں میں بھی لال ہی رہتا ہے. کیونکہ یسوع مسیح کی خوبی یہ ہے کہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ عمل خدا بھی ہے. تو خدا انسانوں سے محبت کرتا ہے. وہ محبت کرنے کے لیے وہ مجرم اٹھانے کے لیے نہیں آیا. مجرم اٹھانے کے لیے تو شریعت تھی، فتوے لگانے کے لیے شریعت تھی. لیکن یسوع مسیح نے جان دینے کے لیے اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. یہ میری درخواست ہے. اور دلیل کیا پیش کی؟ شاباش ذرا بولیے. دلیل کیا پیش کی؟ کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں سکے. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کون ہوں. یسوع کون ہے؟ یسوع خدا کا بیٹا ہے. یسوع خدا کا ازلی کلمہ ہے. یسوع ازل سے ذبح کیا ہوا بھرا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میری یہ خواہش ہے کہ کسی وقت میں آپ کو یہ سکھاؤں کہ ازل سے ذبح کیا ہوا بھرا اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یسوع مسیح کے زمین پر آنے سے بھی پہلے کا ہی ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا، اس کے ذہن میں یہ سوال کیا کہ ہم پوچھیں کہ ازل سے ذبح کیا ہوا بھرا کیسے ہے. یسوع تو زمین پر ذبح ہو رہا ہے. یسوع تو پیدا ہو کے 33 سال کی عمر میں زمین پر آیا. تو یہ تو ازل سے لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ میں اسی کسی وقت میں ضرور آپ کو سکھاؤں گا. تو یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بر ہے اور وہ نجات دینے کے لیے آیا. اور اس نے باپ سے درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے یسوع مسیح کی پستی چھیدی اور پھر یہ جانا کہ یسوع قبر میں سے تیسرے دن مردوں میں سے جم رہا ہے، تو تب ان کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. تب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو خدا کا بیٹا تھا. ہم تو اس بات میں اس کو مجرم بنا رہے تھے اور اسی بات کے سبب سے ہم نے اس کو سولی پر چڑھا دیا. میرے عزیزوں، یسوع نے آج یہ تعلیم مجھے اور آپ کو ملی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں.
ایک دوسرے کی خطائیں لکھنی نہ شروع کریں, ایک دوسرے کے گناہوں کی لسٹ نہ بنائیں اپنے اندر, کیونکہ جب یسوع مسیح نے ہمیں دعائیں مانی سکھائی تھی تو اس میں بھی معافی کا درس تھا. کہا کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. اگر آپ نے خدا سے معافی پانی ہے تو دعائیں مانی کی اس آیت کو ذرا غور سے سنیں کہ کیا کہتی ہے. پہلے کیا ہے, جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو پھر ہمارے گناہوں کی کیا ہوگی, معافی ہوگی. اور یسوع یہ چاہتا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور یہ آسمانی بادشاہی کے لائق ہیں. تو میرے عزیزوں, یہ پہلا کلمہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر فرمایا, کیسی حالت تھی. یسوع مسیح کس کرب و عظیت میں سے گزرے تھے, لیکن یسوع کو پھر بھی لوگوں کی نجات, روحوں کی نجات, لوگوں کی مخلصی, لوگوں کو نجات دلانا, آسمان کی بادشاہی میں لے کے جانا, یسوع مسیح کی فکر ہوتی اس بات میں تھی. اس لیے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. آئیں خدا کی شکر گزاری کریں, آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, اس کلمہ کے لیے خدا کی تعریف کریں کہ خدا یسوع مسیح جس میں ہر بات میں انوکھا ہے اور اس کی تعریف انوکھی ہے, اس کا ہر ایک کام نرالا ہے, لیکن یہ جو معاف کرنے والی بات ہے یہ بھی انوکھی ہے, کیونکہ انسان کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں, لیکن یسوع مسیح نے صلیب پر بھی یہی کر کے دکھایا ہے. آئے اس کی شکر گزاری کریں, آئے خدا کی تعریف دعا کریں گے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. میں بھائیوں میں سے دعوت دیتا ہوں, اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے اس کلام کے لیے اور اس پہلے کلمہ کے لیے, تو اس کے لیے آزادی اور دلیری ہے, حوصلہ کریں اور دعا میں مدد کریں. اس خوبصورت بابرکت کلام کے لیے جو خدا ہماری زندگیوں میں محبت کا پیغام ہے, یہ محبت کا پیغام ہماری زندگیوں میں یکساں ہے اور یکساں تیرا خون ہماری زندگیوں میں محبت پیدا کرتا ہے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بابرکت کلام کے لیے کہ یہ ہماری زندگیوں میں تازگی تھی, یہ ہماری زندگیوں میں خوشبو تھی, یہ ہماری زندگیوں میں ایک خدا روحانی دلیری تھی, روحانی تازگی تھی. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بابرکت کلام کے لیے کہ اے خداوند آج کا کلام مقدس خداوند خدا ان زندگیوں کے اندر 100 کا 100 گنا پھلدار ثابت ہو, اور یہ زندگیاں اے خداوند مجھ میں شاد مان رہے اور خداوند خدا یہ برکت ان زندگیوں میں قائم رہے. اے خداوند یہ خدا تیرے فضل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, اسی طرح تیرے قابل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اے خداوند خدا لفظوں کے ذخیروں کے ساتھ استعمال کیا اور اے خداوند خدا بڑی ترتیب بخشی, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور واقعہ میٹنگ واقعہ وقت کے لیے خداوند خدا تیرا کنٹرول, تیرا ہولڈ